تو میں نے قرآن مجید اور تفسیر کی کئی کتابیں، حدیث کی کئی کتابیں، فقہ کی کئی کتابیں پڑھ لیا تھا، لیکن اتنا پڑھنے کے باوجود جو دین سے اٹیچمنٹ چاہیے، جذباتی اٹیچمنٹ چاہیے، وہ مجھے اگر کسی چیز سے حاصل ہوا تو سیرت سے حاصل ہوا۔ 4 دن سے یہاں پر سیرت النبی کا پروگرام چل رہا ہے، جہاں پر ہمیں سیرت النبی رسول اللہ کی لائف سٹائل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جسے ہمارے رسول اللہ سے ہماری محبت اور بڑھے گی۔ جو آپ خطبات سیرت جو پیش کر رہے ہیں اس کی خاص بات کیا ہے؟ ایکسپیرینس بہت ماشاءاللہ سے بہت اچھا رہا ہے، اور نئے نئے چیزیں سیکھنے کو ملے، اور ایک الگ ایک نئے لیول کا اٹیچمنٹ رسول اللہ صاحب کو ہو جاتا ہے۔ امام صاحب کا جذبہ سن کر کے جذبے سے جو جیسا ان کا اسپیچ ڈلیور کرتے، اور بہت سارے نئے چیزیں نوجوانوں کو اور آنے والے بہت سارے لوگوں کو، ہر مختصر عمر کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، اور سب کو ایک نیا قسم کا ایک جذبہ ملتا ہے، رسول اللہ کی محبت بڑھتی ہے اس سے، اور بہت ایک قسم کا سکون ملتا ہے آپ کو۔ یہ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت میں شاہی مسجد باغ عامہ میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ یہاں کے امام و خطیب مولانا ڈاکٹر احسن بن محمد الحمومی موجود ہے۔ مختصر سا یہ جو ویڈیو جو بنا رہا ہوں اس کا مقصد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ پچھلے تقریباً 17 سال سے اس مسجد میں پہلی ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک ایک خطبات سیرت کے تحت سیریز چلتی ہے، اور تقریباً 17 سال سے چل رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں تو ماضی میں دکن میں، حیدرآباد میں قائد ملت نواب بہادر یار جنگ کا ان کا ایک مزاج تھا، اور وہ پوری دنیا میں خطبات سیرت کے لیے مشہور تھے۔ اور اگر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹر حمید اللہ کے خطبات بھاولپور، اور اگر ان کے بعد دیکھیں اگر تو اب پوری دنیا میں مشہور ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی، ان کے بھی محاضرات سیرت بڑی مشہور رہے۔ اس طرح کا ایک سلسلہ، ایک علمی سلسلہ حیدرآباد دکن میں بھی یہاں بھی جاری ہے۔ تو مولانا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ کس مقصد کے تحت شروع کیا گیا؟ سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ آج سے 17 سال پہلے جب میں یہ کام شروع کیا تو میں نے ذکر کیا کہ میرے والد ماجد بزرگوار کی بڑی حوصلہ افزائی، اور ساتھ میں میرے استاد محترم جو بچپن سے مجھے پڑھائے بھی ہیں، تربیت بھی کیے ہیں، مفتی محمد قاسم صدیقی تسخیر صاحب، انہوں نے مجھے طالب علمی کے طور پر یہ کہہ کر کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی تو اتنی ہمت اور اتنی صلاحیت اس وقت نہیں تھی کہ میرے اپنے ذاتی فائدے کے لیے سیرت کا مطالعہ کرنے اور جو کچھ مطالعہ کیے وہ لوگوں میں پہنچانے کی مجھے ترغیب دیے۔ 17 سال سے تو باغیام کی مسجد میں کر رہا ہوں، اس سے 4 سال قبل اسٹیشن کی مسجد میں نے 4 سال کیا، نامپلی اسٹیشن کی مسجد میں سلسلے وار سیرت یہ میں ابتدا میں کرتا رہا۔ باغیام میں 17 سال پہلے جب والد صاحب یہاں منتقل کیے تو یہاں پر جب میں شروع کیا تو وہاں پر بھی سلسلے وار طور پر، اور جب تک تو میرے اندر ایک ذوق پیدا ہو چکا تھا جب میں پڑھا، چونکہ جب تک میں جامعہ نظامیہ میں فاضل کا طالب علم، کامل قبل کے طالب علم میں ہو چکا تھا، فاضل کامل میں آ چکا تھا، تو میں نے قرآن مجید اور تفسیر کی کئی کتابیں، حدیث کی کئی کتابیں، فقہ کی کئی کتابیں پڑھ لیا تھا، لیکن اتنا پڑھنے کے باوجود جو دین سے اٹیچمنٹ چاہیے، جذباتی اٹیچمنٹ چاہیے، وہ مجھے اگر کسی چیز سے حاصل ہوا تو سیرت سے حاصل ہوا۔ تو میں ہمارے اسی کے ذریعے میں یہ چاہتا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اور وہ حدیث و قرآن پہ بڑے بیانات بھی ہوتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود لوگوں کے اندر اسلام کا ذوق اور شوق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا تھا کہ سیرت سے واقفیت نہیں ہے، سیرت کو برائے نام رکھ دیا گیا ہے۔ تو میں نے کوشش کی کہ سیرت لوگوں میں بیان کروں، مکمل سیرت بیان کروں، من عن سیرت بیان کروں، مکمل سیرت کے میں نے سیشن شروع کیا۔ ابھی آپ نے کہا کہ مکمل سیرت بیان کروں، تو ہندوستان بھر میں ماہ ربیع الاول جیسے شروع ہوتا ہے تو ایک جلسے ہوتے ہیں، اس طرح کے محافل ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو آپ خطبات سیرت جو پیش کر رہے ہیں اس کی خاص بات کیا ہے؟ پچھلے آپ بتا رہے ہیں کہ 17 سال سے ایک سیریز کا سلسلہ ہے۔ میں آپ کو عرض کروں اس کے اندر مختلف انداز ہوئے۔ ابتدا میں ہم نے سلسلے وار، جیسے اب چل رہا ہے، سلسلے وار طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تک ایک مکمل طور پر تفصیلی طور پر سیرت ہم نے 2 سال میں پیش کیا۔ سب سے پہلے 17 سال پہلے جب شروع کیے، 1 سال پورا مکی دور، دوسرا سال پورا مدنی دور۔ لوگوں کو جب یہ معلوم ہو گیا، ہمارے جو لوگ ہیں آج بھی 17 سال سے آنے والے وہ لوگ آج بھی کنٹینیو ہیں۔ دوسرے 2 سال کے بعد پھر ہم نے سیرت کے الگ الگ عنوانات کو لیا، اخلاقی طور پر جو عنوانات ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر جو عنوانات ہوتے ہیں، یہ الگ الگ عنوانات میں لیتے ہوئے تقریباً میرے پاس 130 عنوانات کی سیریز اور 130 سیرت کے الگ الگ عنوانات پر میرے لیکچرز محفوظ ہیں، سیرت کے بالکل الگ الگ، یعنی ایک عنوان بھی ریپیٹ نہیں ہوتا ہے سوائے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ریپیٹ ہوتا ہے، باقی اس کے علاوہ نئے نئے حضور کی تمام سیرت کے جتنے عنوانات، بہت سارے عنوانات ہیں
लेकिन 73 दिन का। फिर इसके बीच में मैं फिर सीरत को तफसीली तौर पर बयान करता हूँ, यानी मुकम्मल सीरत, क्योंकि नए लोग ज्वाइन होते हैं। फिर उसके बाद उन्वानात बयान करता हूँ, फिर उसके बाद तफसील। तो अब 2 साल से ये चल रहा है, लेकिन नई नई किताबें उर्दू के हों, अरबी के हों, नए नए मुहक्किकीन की किताबें मैं उसके जरिए दर्ज देता हूँ, और साथ में दीगर किताबों को मैं कहते ऐड करता हूँ मेरे मुताले में, और असल किसी किताब को अपना मरकज बना करके उसके ऊपर मैं दर्ज देता हूँ। अच्छा, मैं अभी देख रहा था कि यहाँ पे खवातीन की भी बड़ी तादाद है और नौजवानों की भी बड़ी तादाद है, और जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले यहाँ पे मौजूद है, और तकरीबन 1.5 से 2.5 घंटे की महफिल होती है। तो ये कैसे मुमकिन है, लोग मतलब आज के इस दौर में, इस मसरूफियत के, बेपनाह मसरूफियत के दौर में कैसे मुमकिन है कि आप उनको बिठाते हैं? मैं आपसे अर्ज करूं, ये दिल की बात, इसमें कोई बनावट नहीं है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आज भी वही जाज़िबियत है। आप अपने आप को हटाइए और सरकार को सामने रखिए, लोग अट्रैक्ट होंगे। होता यह है कि हम लोग अपनी चीजों को बहुत ऐड कर लेते हैं जलसों में, इस वजह से लोग हमारे जलसों से बेजार हैं। आप बैठे 1.5 पौने 2 घंटे में मैं 5 मिनट की बात भी अपनी नहीं करता हूं। ये खास तौर पर सीरत की महफिल में मैं अमानत समझता हूं। लोग हुजूर को सुनने आ रहे हैं, मैं अब शुरू से लेकर आखिर तक किसी पे तबसरा नहीं, कोई किसी की डिटेल नहीं। हुजूर का जो वाकयात है, उन वाकयात को, उन हालात को, वो स्ट्रेटेजी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करता हूं। हुजूर की सीरत में वो जाज़िबियत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा है। मैं नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बड़ी खुशी है कि आज शहर के मुख्तलिफ उलमा कर रहे हैं, नौजवान मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हम नहीं समझते थे कि 12 रोज तक लोग आएंगे। आप सादे अल्फाज में बयान कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लोगों के कानों तक पहुंचने में अल्लाह वो जाज़िबियत देगा और लोग जरूर अट्रैक्ट हो गए। तो नाज़रीन, ये थे मौलाना डॉक्टर आसन अल हमूमी। आपने खुतबत सीरत की 17 साल की पूरी रिदात पेश की। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम खुबैब मोहम्मद माज है। फिल वक्त मैं LLB की डिग्री हासिल कर रहा हूँ। 1 रबीउल अव्वल 24 अगस्त से मैं यहाँ शाही मस्जिद नामपल्ली में रेगुलर 4 डेज से आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन से यहाँ पर सीरतुन नबी का प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पर हमें सीरतुन नबी रसूलुल्लाह की लाइफस्टाइल के बारे में बताया जा रहा है, जो जिससे हम हमारे रसूलुल्लाह से हमारी मोहब्बत और बढ़ेगी। और इस महफिल को मैं हमारे सारे मेरी उम्र के दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आइए यहाँ पर इस प्रोग्राम को और सक्सेसफुल बनाइए। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा तादाद में आ रहे हैं, लेकिन मैं मेरी उम्र के नौजवान भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर आइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, सीरतुन नबी सुनिए, रसूलुल्लाह की सीरत सुनिए, उनकी लाइफस्टाइल अपनी लाइफस्टाइल में कॉपी कीजिए, ताकि आपकी भी लाइफ सक्सेसफुल होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद अफान हुसैन है। मैं ये मस्जिद का, शाही मस्जिद बाग़-ए-आम का मुसल्ली हूँ, और हर साल रबीउल अव्वल के महीने में पहली रबीउल अव्वल से 12वीं रबीउल अव्वल तक सीरत मुस्तफ़ा का बयान होता है यहाँ पे, और ये 17वां साल है। और ये साल 2024 और 2025, ये 2 साल जो है रसूलुल्लाह के मिलाद के 1515वां साल है, जिसकी वजह से एक स्पेशल माइलस्टोन अपन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मस्जिद की कमेटी और मस्जिद के इमाम साहब ने ये फैसला किया कि लास्ट ईयर पूरा मक्की दौर और ये साल पूरा मदनी दौर का पूरा वाक़या, पूरी सीरत सुनाएंगे। और मैं लास्ट ईयर से आ रहा हूँ और उसके नोट्स भी बना रहा हूँ, और पूरा पहली सफ में बैठ के सुनता भी मैं। तो इसका एक्सपीरियंस बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा है, और नए नए चीज़ें सीखने को मिले, और एक अलग एक नए लेवल का अटैचमेंट रसूलुल्लाह से आपको हो जाता है। इमाम साहब का जज्बा सुन के जज्बे से जो जैसा उनका स्पीच डिलीवर करते हैं, और बहुत सारे नए चीज़ें नौजवानों को और आने वाले बहुत सारे लोगों को, हर मुख्तसर उम्र के लोग आते हैं यहाँ पे, और सबको एक नया किस्म का एक जज्बा मिलता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है उससे, और बहुत एक किस्म का सुकून मिलता है आपको ये सुन के। तो इसी में यही चीज़ चल रही है यहाँ पे पिछले 3 दिन से, ये साल के मिलाद-उन-नबी के प्रोग्राम के लिए। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोग सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि और लोग आए यहाँ पे, ख्वातीन हजरात और मर्द हजरात के लिए भी बैठने का, सुनने के लिए प्रोविजन है, तो आप लोग आके यहाँ पे बैठ के सुन सकते हैं, और एक नया जज्बा हासिल कर सकते हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत और अटैचमेंट और कनेक्शन हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
الحمدللہ آج میں شاہی مسجد باغ عامہ میں خطبات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل اٹینڈ کرنے کے لیے آیا، تو میں نے سوچا کہ میں اس بات پر اپنا تھاٹ شیئر کروں آپ تمام سے۔ الحمدللہ یہاں پر جو خطبات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافل ہوتے ہیں وہ بہت ہی مختلف انداز میں، بہت ہی بہترین انداز میں اس کا انعقاد عمل میں آتا ہے۔ آج سے نہیں بلکہ پچھلے 17 سال سے الحمدللہ یہ محافل طے ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی موقع دیا کہ میں ہر سال اس میں شریک ہوں۔ میں جب اسکول لائف میں تھا، جب سے میں الحمدللہ یہاں پر اٹینڈ کر رہا تھا، الحمدللہ آج بھی میں یعنی 17th ایئر ابھی ہے، اس میں بھی میں الحمدللہ آیا ہوں۔ تو مختصر طور پر آپ کو بتا دوں میں کہ یہ 17 ایئر سے جو خطبات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو محافل عمل میں آ رہے ہیں، اس میں مختلف انداز میں ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نیا یعنی ایک نیو پوائنٹ آف ویو سے حضور کی سیرت کو سمجھایا جاتا ہے۔ ابتدائی جو اس کے سال تھے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کو سمجھایا گیا، پھر مدنی دور کو سمجھایا گیا، پھر ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ تمام یعنی پورے 12 دن سے حضور کے معجزات کو سمجھایا گیا، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگا جو یعنی جو جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی، دور میں ہوئی تھی، ان تمام جنگوں پہ تبصرہ ہوا، اور اسی طرح مختلف اور ایک سال ایسا بھی تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر جو ہے تفصیلی طور پر استاد محترم حفظہ اللہ نے خطاب کیا۔ اسی طرح یہ سال جو آیا ہے، اس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے بارے میں بڑی تفصیل سے سن رہے ہیں۔ آج چوتھا دن تھا، اور آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ہجرت کے بعد 2 سال 2 ہجری تک ہم نے سماعت کیا۔ تو الغرض یہ ہے کہ ان شارٹ بتانا یہ ہے کہ یہاں جو محافل ہوتے ہیں یہ ان محافل سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے جو ہم عموماً دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی کوئی محفل میں چلے جائیں تو اس میں آپ مختصر طور پر حضور کی سیرت کو سنیں گے، لیکن ان ڈیٹیل سیرت کے اوپر یہ محافل آپ کو بہت ہی کم ملیں گے۔ میں حیدرآباد سے ہوں، یعنی حیدرآباد، تلنگانہ اور انڈیا میں آپ کو خاص طور پہ ایسی کوئی دوسری مثال نہیں ملے گی میرے علم کے مطابق۔ تو یہاں پر بہت ہی بہتر الحمدللہ فیڈ بیک تھا، الحمدللہ ہم نوٹس بھی یہاں پر لکھتے ہیں۔ اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہاں پر ایک مرتبہ اگر آپ اس محافل میں بیٹھ جائے تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہوگا، بلکہ تمام پوائنٹ آف ویو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کس لوگوں نے، کن سیرت نگاروں نے کس پوائنٹ آف ویو سے لکھا، اور حضور کی سیرت کو کس انداز میں ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، وہ تمام تر چیزیں آپ کو جو ہے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔